بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک نیکیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الطاف و عنایت کے نزول کا موسم ہے۔ یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے جس میں خزاں کی ویرانی نہیں ہوتی بلکہ رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک اشرہ رحمت کا، ایک اشرہ مغفرت کا اور ایک اشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس مہینے میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے نیک بختوں اور آخرت کی کامیابی کے متوالوں کو اس مہینہ کی قدر کرنی چاہیے اور اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں دنیاوی اور معاشی ضروریات اور کاروبار میں کمی کر کے نیک کاموں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس مہینہ کے جو محسوس اعمال ہیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی بہتر طریقے سے رمضان گزارنے کا منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم خیر و برکت سے محروم نہ ہو جائیں۔ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس مہینے کے روزہ کو فرض قرار دیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص بھی اس مہینہ میں کسی نفل کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کی غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کی معافی اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں بلکہ ایک کھجور سے افطار کرانے یا ایک گھونٹ پانی یا لسی پلانے سے بھی مل جائے گا۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام اور خادموں کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اس مہینہ میں دعا کی خوب کثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ہر شخص روزہ کی حالت میں ہوتا ہے جو اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ تراویح، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں مشغول ہونے اور گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے انسان میں فرشتے کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان میں معصومیت کی صفت آ جاتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اس حالت میں جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، اس لیے کہ بندے کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ پھر اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دہانے کھول دیتا ہے، اس لیے قبولیت کی زیادہ امید پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ مثلاً عام حالات میں حلال غذا کا اہتمام ہونا چاہیے اور حرام سے اجتناب ہونا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں حلال کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔ باوضو ہو کر نہایت خشوع خضوع، عاجزی اور خوف و گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ افطار اور تہجد کے وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں اس کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی عزیز و قرب رشتہ دار، دوست، احباب اور متعلقین کو بھی دعا میں یاد کریں اور ان کی ضرورتوں کے لیے خدا کے دربار میں بھیک کا ہاتھ پھیلائیں۔
اس لیے کہ ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور جب بھی انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کا مثل دے، اور جب فرشتے ہماری ضرورت کے لیے دعا کریں گے تو اس کی قبولیت میں کیا شبہ رہ جائے گا۔ رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی مہینہ میں قرآن کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو ہر رمضان پورا قرآن سناتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور سنایا تھا۔ آپ باوجود کہ قرآن کریم کے حافظ تھے لیکن بعض صحابہ سے آپ قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس مہینہ میں قرآن کریم کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ بعض صحابہ 10 دن میں اور بعض 7 دن میں اور بعض 3 دن میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان میں اکثر قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ دیگر اسلاف سے بھی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ثابت ہے، اس لیے اس مہینہ میں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی خوب رعایت ہو۔ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں تلاوت قرآن میں وہ لطف نہیں ملتا جو حضرت صحابہ اور اسلاف کو ملا کرتا تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان میں کم از کم تفسیر کے حلقے قائم کر کے قرآن فہمی کی کوشش کریں تاکہ ہم موافی مفاہیم کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں۔ اگرچہ کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب سمجھنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن کی اسی مناسبت کی وجہ سے رمضان میں ایک مخصوص نماز کو مسنون قرار دیا گیا ہے جسے تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ مطع مالک کی حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے کو فرض کیا اور میں نے اس کی راتوں کو جاگنے یعنی تراویح کو مسنون کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، امام مالک کے نزدیک 36 رکعت ہے۔ آج تک حرمین شریفین میں اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے سے آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں تراویح 20 رکعت سے کم پڑھی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے، اس لیے تراویح 20 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تراویح کی نماز سنت مقدہ ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح میں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سنت ہیں، پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے اور تراویح میں قرآن ختم کرنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تراویح میں قرآن ختم کرنے کی حکمت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینہ میں ہوا، پس جو شخص اس میں قرآن ختم کرتا ہے وہ تمام برکات کا وارث ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام خیر و برکت کا جامعہ ہے اور ہر قسم کی خیر و برکتیں جو پورے سال ملتی ہیں وہ اسی عظیم الشان مہینہ کی برکت سے آتی ہیں۔ گویا اس مہینہ کی دل جمی اور یکسوئی پورے سال کی جمعیت خاطر اور یکسوئی کا باعث ہوتی ہے، اور اس مہینہ کی پراگندگی اور بدحالی پورے سال کی بدحالی کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں تراویح کا اہتمام اور خاص طور پر ختم قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تھا، بلکہ رمضان کے آخر عشرے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کو بھی اٹھانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی پیروی میں حضرت صحابہ اور تابعین بھی راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے خیر کے طالب اور نیکی کے متلاشی کو رمضان کی راتوں میں جاگنے کا اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے اور خدا سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جاگنا اور رب سے مانگنا انتہائی اہمیت اور بڑے اجر و ثواب کا عامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فقراء، مساکین، یتیم اور معاشرے کے معذور بے سہارا افراد کی ضروریات پوری کرنا، ان کی خیر گیری کرنا، جن کے پاس لباس نہیں ہے انہیں کپڑے پہنانا،
بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج معالجہ، یتیموں بیواؤں کی سرپرستی اور معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا، اسی طرح ہر ضرورت مند کے ساتھ اظہار ہمدردی غمخواری کرنا، ان کی مدد کرنا اس مہینہ میں بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ابن عباس کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینہ میں ہوتی تھی۔ رمضان المبارک کا ایک اہم عمل اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ معتکف ہو جاتے تھے اور دنیاوی معاملات اور تعلقات سے بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو پوری بستی کے لوگ سنت مؤکدہ کے تارک اور گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے حضور دعاؤں میں گریہ اوزاری کرتا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی آخرت کی کامیابی کا خواستگار ہوتا ہے۔ یہ سب اعمال عبادت ہیں، اس لیے اعتکاف مجموعہ عبادت ہے۔ معتکف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو نیک کام معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس نیک کام کا بھی ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ شب قدر کا پانا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرے کو غفلت و سستی اور عید کی تیاری میں گزار دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ جس مبارک مہینہ کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ان مبارک ایام کو ہم کس طرح غفلت و کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔